بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے کہ آدمی ختم ہو جائے کہ مر کے قبر میں چلا جائے گا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ ان میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچاتا رہا، اور تیسرے نیک صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے۔ صدقہ جاریہ مثلا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی جگہ یا کوئی ایسی چیز جیسے مثلا اللہ کے گھر میں کوئی چیز دے دی، مثلا دری دے دی، ایک صف دے دی بچھانے کے لیے۔ اب وہ جب تک یہ چیز استعمال میں آتی رہے گی، انسان چاہے مر کر کے قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچایا ہو، کہ قرآن کریم کسی کو پڑھنا سکھا دیا ہو، یا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ بتا دیا ہو کہ جو اسے پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں جب اسے پتہ چلا تو وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو یہ بھی وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کے نفع کے لیے کیا۔ اور تیسری چیز کیا فرما رہے اللہ کے نبی کہ نیک صالح اولاد سے مراد ماں باپ کی فرما بردار ہو، نافرمان نہ ہو، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کے علم ہو ان کے پاس، تاکہ باپ کے یا والد یا والدہ کے کسی کے مرنے کے بعد وہ کیا کرتے رہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے والدین کو ایصال ثواب کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ انسان کو مرنے کے بعد بھی کام میں آتی رہے گی۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا کس قدر زیادہ انعام اور احسان ہے، لطف کرم ہے کہ آدمی اگر یہ چاہے کہ مرنے کے بعد جب اس کے اعمال کا وقت ختم ہو جائے، وہ عمل کرنے سے بیکار ہو جائے، وہ قبر میں میٹھی نیند پڑا سوتا رہے، تو اس کے اعمال حسنہ میں اضافہ ہوتا رہے، یعنی اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ اگر یہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ بھی اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دی ہے۔ یعنی اللہ کے انسان جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے، کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھی موقع دیا، اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کا موقع دیا۔ جب انسان مر کر کے یہ دنیا چھوڑ کر کے انسان جب قبر میں جا رہا ہے، جہاں پر اس کے عمل اور اس کے ثواب پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا، تمام کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے بندے کے لیے اس وقت بھی اعمال حسنہ کا جو راستہ ہے وہ بھی ذریعہ کھول دیا اس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 3 چیزیں اس حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی ہو، مثلا کوئی مسجد بنوا دی، کیا بنوا دی؟ کوئی مسجد بنوا دی جس میں اللہ کی ذکر ہوتا ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، نبی پر درود بھیجے جاتے ہوں، ایسی مسجد بنوا دی کہ جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب خود بخود اس شخص کو پہنچتا رہے گا جس نے مسجد بنوائی ہے۔ اور اسی طرح کوئی مسافر خانہ، کوئی مکان کسی دینی کام کے لیے بنوا کر وقف کر دیا ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ تھی جو مثلا مسجد کے پاس میں کوئی جگہ تھی، مسجد میں ضرورت پڑ رہی تھی، کم پڑ رہی تھی جگہ، تو اس نے اپنی وہ زمین کیا کر دی، مسجد کے لیے وقف کر دی۔ تو یہ ایسی جگہ، ایسی چیزیں کہ جن سے مسلمانوں کو یا دینی کاموں کو نفع پہنچتا رہا تو اس کا ثواب، اس کا نفع ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں رفاع عام کے لیے بنوایا گیا ہو تو جب تک اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کرتے رہیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد وارد ہوا ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو ایک وہ علم ہے جو کسی کو سکھایا، ایک صدقہ جاریہ کے طور پر مثلا مسجد بنوا دی، مسافر خانہ بنا دیا، یا ایسا مکان بنوا دیا، بنوا کر کے جو بعد میں وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ علم جو لوگوں کو سکھایا اور اشاعت کی ہو، اور وہ صالح اولاد جس کو چھوڑا ہو، اور وہ قرآن شریف جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، اور وہ مسجد ہے اور مسافر خانہ ہے جن کو بنایا گیا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو،
اور وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب اس شخص کو پہنچتا رہے، ثواب ملتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر دیا گیا، مثلا وقف کیا ہوا، علم کی اشاعت کیا ہوا، کسی مدرسے میں چندہ دیا ہو، یا کسی دینی کتاب یا تالیف کی ہو، یا پڑھنے والوں کو تقسیم کی ہو، یا مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن پاک یا کتابیں وقف کی ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ کتنی چیزوں کا ثواب بھائی؟ 7 چیزیں اللہ کے نبی نے ایسی فرمائی ہے کہ اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ 7 چیزوں میں سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کسی کو علم پڑھایا گیا ہو، مثلا کوئی حافظ صاحب ہے، کوئی قاری صاحب ہے، کسی بچے کو قرآن پڑھا دیا ہو، وہ بچہ جب تک اس قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا ثواب ان کو قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا ملتا رہے گا۔ یا کسی بھی طرح کے علم اسے پڑھا دیا ہو، یا مسئلے مسائل کا علم ہو، یا فضائل کا علم ہو، یا جو ہے جس طرح کا بھی علم اس کے پاس تھا اس نے دوسروں کو سکھایا ہو، لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہوں، فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو یہ بھی اس کے قبر میں ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ دوسری چیز، کوئی ایسی نہر جاری کر دی، پہلے کے زمانے میں نہریں ہوا کرتی تھی، آج کے زمانے میں جیسے مثلا بورنگ کروا دیا ہو، یا کنواں کھدوا دیا، یا ایسی عام جگہ بورنگ کروا دیا ہو جہاں سے مسلمان جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، یا کسی مسجد میں جو ہے بورنگ کروا دی کہ جس کی بدولت جو ہے مسجد میں آنے والے تمام نمازی کیا کرتے، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو جب تک اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے گا اس وقت تک اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں بنوا دیا ہو، کوئی درخت لگا دیا ہو، ایسی جگہ پر لگا دیا ہو کہ جہاں پر جو ہے آنے کا راستہ ہو، کہیں راستے پر لگا دیا، کوئی مسافر آنے جانے والا اس کے نیچے بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہو، اس کی ٹھنڈی سائے میں وہ بیٹھ کے آرام کرتا ہو، تو یہ بھی اس شخص کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کوئی مسجد بنا دی ہو، اللہ کا گھر بنوا دیا، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے استطاعت دی تھی، اس نے جو ہے مسجد بنوا دی، ایسی بنجر بستی میں مسجد بنوا دی جہاں پر مسجد تھی نہیں، تو جب تک وہ مسجد قائم و دائم ہے، جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی، جب تک اس میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اس وقت تک اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد میں کہ قرآن پاک میراث میں چھوڑ دیا، کیا کر دیا کہ قرآن پاک میراث میں چھوڑ دیا ہو، یعنی اپنے اولاد کو قرآن پڑھا دیا، یا کسی کو بھی قرآن پڑھا دیا، تو وہ قرآن جو ہے کیا ہوا، میراث کے طور پر چھوڑ دیا، کسی کو پڑھا دیا۔ یا ایسی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اولاد کون سی دعائیں مغفرت کرتی ہے؟ جو نیک صالح اولاد ہوگی، جو مسجدوں میں آنے والی اولاد ہوگی، جن اولاد کے پاس جو ہے دینی تعلیم ہوگی، وہی اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو جو ہے ایسا علم سکھاؤ، ایسی تہذیب دو کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے جو ہے مغفرت کا ذریعہ بنے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے رہے۔ اور ان سب چیزوں میں یہ بھی ضروری نہیں کہ ساری تناخود کی ہوں، بلکہ اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے اس چیز کو پورا کر سکے۔ مثلا ایک شخص مسجد نہیں بنوا سکتا لیکن اس میں کچھ حصہ لے لیا ہو، کہ بہت ان چیزوں میں بھی ضروری نہیں کہ ساری تناخود کی ہوں، بلکہ اگر کسی چیز میں تھوڑی بہت شرکت بھی اپنی ہو گئی تو باقدر اپنے حصے کے اس کے ثواب میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز اوپر کے حدیث میں وہ علم دین جس سے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہے۔ مثلا کسی مدرسے میں کوئی کتاب وقف کر دی ہو، کوئی ایسی کتاب مدرسے میں دے دی ہو جس کے ذریعے سے مدرسے میں پڑھنے والے بچے اس سے کیا کرتے رہے، فائدہ حاصل کرتے رہے، جب تک کتاب باقی رہے گی اس سے نفع اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ کسی طالب علم کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن عالم بنایا گیا ہو، جب تک اس علم اور حفظ سے نفع پہنچتا رہے گا، چاہے وہ حافظ اور عالم خود زندہ رہے یا نہ رہے،
اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے انسان کو مرنے کے بعد کام آنے والی چیز ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے استطاعت دی، اللہ نے مال دیا کہ جس کی بنیاد پر انسان نے کیا کیا، ایسی جگہوں پر خرچ کیا یا ایسے کام کروائے جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے اس کا ثواب جو ہے اس کے لیے چلتا رہے گا۔ انسان مر کے چاہے قبر میں چلا جائے گا لیکن اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔